کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے تم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کریں گے؟ نعوذ باللہ، سارا کائنات محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتی ہے، میرا محمد کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ بات آپ کو سنا لوں۔ رشتہ منگنا سی فاطمہ الزہرا کا علی کے لیے، اس وقت اوپر بھلایا، میں نیچے آ نہیں سکتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو جبریل بھیج دے میں، میں نے رات نو اتھے بلان دی کی لوڑ سی، تو جبریل بھیج دے میں اودے گھر اودے نال پیغام دے چھڑیا، تو میں رشتہ تے تاں بھی دے چھڑنا سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو یہ بات کہی، رب نے کہا چھوڑ جبریل کمینے کو، یہ جملہ یہ نہ ہوں تو ممبر پہ نہیں چڑھوں گا۔ جو جبریل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے، رب کے رسول کا دشمن ہے، تم کیا سمجھتے ہو انسانی و اسلام کے روپ میں یہ ہے کیا بہروپیے؟ آگے بڑھئے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن لیجئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دنیا کی کوئی گال ایسی نہیں ہے جو امی عائشہ کو نہیں نکالی گئی، کلپس موجود ہیں۔ بھئی تم نے کوئی اللہ کی زمین پر نیک بندہ پرصاف بندہ چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ رب کی ذات کے بارے میں، نہ رسول اللہ کے بارے میں۔ یہ قرآن ان کے نزدیک یہاں شعبہ حفظ ہے، استاد جی نے کتنے حافظ یہاں بنائے کرائے پڑھاتے رہے، یہاں شعبہ حفظ قائم ہے، ساری مساجد اہل حدیث میں قائم ہوتا ہے، اہل سنت کی مساجد میں قائم ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے شعبہ حفظ؟ لے آؤ ایک قرآن کا حافظ۔ یہ کیوں نہیں پڑھاتے قرآن؟ یہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے۔ یہ جو آیت پڑھے ہو نا شان اہل بیت پہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے بارے میں مولوی فرمان علی رافضی نے یہ لکھا ہے اپنے ایک ترجمے میں، اور تفسیر نمونہ ان کی بڑی تفسیر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت یہاں کی نہیں ہے، یہ آیت کسی اور جگہ پر تھی اور وہاں سے اٹھا کے خلیفوں نے یہاں لکھی، خلیفہ ابو بکر عمر عثمان، وہ قرآن تبدیل کرتے رہے۔ اسی نکے انہیں سن دے سا وڈیرہ کولو عثمان دی بکری قرآن کھا گئی، چھوٹے ہوندے سے سن دے سا عثمان دی بکری قرآن کھا گئی ہے، 40 سپارے قرآن دے آئے، بکری عثمان دی قرآن کھا گئی۔ تمہارا مذہب کوئی قربان جا جنہ دی قرآن بکری کھا گئی، تو تم کیا یہاں کہہ رہے ہو کر رہے ہو جب بکری قرآن کھا گئی ہے؟ 40 پاروں کا قرآن تھا، 17,000 اس کی آیتیں تھیں، اونٹ کی ران سے بڑا موٹا تھا، اتنا بڑا قرآن تھا۔ یہ تو تھوڑا سا قرآن رہ گیا، باقی قرآن لے گیا ابو بکر عمر عثمان کھا گئے۔ اللہ کے بندو یہاں ظلم ہے، اس لیے میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصحاب پرعام طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا مذہب اپنا عقیدہ بیان جو کرتے ہو اندر خاطر کرتے رہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک گھوڑا نہیں 50 گھوڑے کڈو، اللہ توڑے ہر گھر گھوڑا رکھے، ہمیں کیا اعتراض ہے گھوڑوں پر؟ چھڑیاں مارو، جو مرضی کرو، لیکن ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں اگر تم نے کوئی بات کی تو زبانیں کاٹ دیں گے۔ پھر ابو بکر عمر عثمان تمہارے دے کیا ہے کہ ان کے خلاف تم زبان کھولتے ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر اپنے چھوٹے کو اپنے بڑے کو سب کو سمجھا دو، امن ایک ہی راستہ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کو کچھ نہیں کہنا، وہ ہمارے پیارے ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے، وہ ہماری عقیدت ہے، ہم ان کا نام لے کے جیتے ہیں، ان کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ صدیق، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ بندہ کیسے اور چوڑا جنہ کو نہیں رہ گیا، کوئی چوڑا کوئی مسلی جس پر جرا کر لو، جدہ نام پیروں پہ لکھ لو، جن کے پیچھے 24 سال نماز علی نے پڑھی ہے۔ اگر ویسے عیاں نہیں کرتے تو یہ عیاں کر لو۔ سیدنا صدیق اور سیدنا علی اکٹھے آ رہے تھے، بخاری حدیث ہے، جب باہر نکلے نا تو گلی میں سیدنا حسن کھیل رہے تھے، صدیق نے پکڑ لیا اور حضرت حسن کو موڈوں پہ اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، فرمایا یہ نبی سے ملتا ہے، علی سے نہیں ملتا، اس کی شکل نبی سے ملتی ہے، علی سے نہیں ملتی۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، علی سن سن کے ہنس رہے تھے، مسکراتے۔ صدیق حسن کو موڈے پہ چڑھا کے بیٹھا ہے اور تم صدیق کو گالیاں دیتے ہو۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی نا،
یہ زبان اگر تسا نہیں سمجھی دوسری زبان سمجھ لو. کوئی وقت طے کرو چوک چوراہے پر میں بھی آ جاتا ہوں, کسی جگہ پر ٹائم دے دو, میں آ جاتا ہوں, ساتھیوں سمیت آ جاتا ہوں, آپ بھی آ جائیں. وہاں آگے کھڑے ہو کہ میں کہوں گا ابو بکر عمر عثمان علی دے ایمان اچ کوئی شک نہیں. تسی کیا جی ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں نعوذ باللہ. پھر اللہ سے دونوں گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ یا اللہ جیڑا سچ ہے انہوں بچا لے تے جیڑا جھوٹ ہے اس نوں ایویں اسی وقت موت دے, ذلت دی موت دے, یہاں تڑپ کے مر جائے. مجھ سے مبالغہ کر لو, اس کو مبالغہ کہتے ہیں, مبالغہ کر لو. تم چوک پہ آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں, دعا کرتے ہیں اگر تم نہ مرو تب بھی میں جھوٹا. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. دن طے کر لو, ایک سال بجڑ سال مر جائے وہ جھوٹا. سال نہیں تے مہینہ, مہینہ نہیں تے ہفتہ, ہفتہ نہیں تے ایک دن نہیں تے ایک گھنٹہ نہیں تے ایک منٹ طے کر لو. یہ ایک منٹ جھوٹا تسی ذلیل ہو کے مرو نہیں. اینج دعا کریں گا یا اللہ جو جھوٹ ہے اس کو مار دے, ہلاک کر دے, ابھی پورے پنڈ دے اندر درمیان میں فیصلہ کر دے ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں. اگر تم نہ مرو تب بھی میں جھوٹا ہوں. اللہ دی قسم ہے میں صدیق دی صداقت اتنا یقین اور اتنا ایمان ہے جے ایک منٹ ہے نہ مرن تو میں جھوٹا. جے اینج سمجھ نہیں تے اینج سمجھ لو. تسی کہو کہ تو اگر 1000 سال تک نہ مرے تاں اسی صدیق عمر عثمان نو مننا گے. اللہ دی قسم میں 1000 سال بھی موت نہیں آئے گی اگر ایمان صدیق پر میرے ساتھ مبالغہ کر لو. ایک منٹ طے کر لو, ایک دن طے کر لو, جس کا جی چاہے دل کا طے کر لو. سمندری کے ساتھ ایک بستی ہے, وہاں پر عجیب معاملہ ہو. مجلس لگی ہوئی سی, لاؤڈ سپیکر چل دے سن, باہر دے ہونتے نواں دور آ گیا, تبدیلی آ گئی. اس وقت سپیکر چل دے ہوندے سن. کسی نے کہا کوئی ہے ابو بکر کی جو صداقت کے لیے مجھ سے مبالغہ کرے. ایک بابا سی اس وقت جوان سی, وہ وہاں سے اٹھا سیدھا ان کے امام برگاہ میں داخل ہو, کہنے لگا میں حاضر ہوں تو میرا نام ہی صدیق ہے. ہونا کیا پھر فیصلہ کی میں کری, ہو سکا فیصلہ جیڑے امام برگاہ بندے بیٹھیں جب تک یہ سارے مر نہیں جان گے میں موت نہیں آئے گی. یہ تسی پہلے مر جاؤ تے تسی جھوٹے, جے میں پہلے مر جاواں تے میں جھوٹا. پھر پتہ کی ہویا بابا 120 سال زندہ رہا ہے, جب تک وہ سارے مر نہیں نہ گئے اللہ نے اس نے موت نہیں دیتی. فیصلہ یہاں ایک فیصلہ بات کے ساتھ گواہ ہے, حافظ عمر فاروق شاکر صاحب بھی اس کے گواہ ہے. وہاں ایک بندے سے بولکا گفتگو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان پر, میں بھی گواہ ہوں. کہنے لگے سیدنا امیر معاویہ, عمر عبداللہ صاحب یہ بھی ساتھ, کہنے لگا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر مجھ سے مبالغہ کر لو. میں نے کہا کر لو. اس نے کہا وہ امیر معاویہ جنتی نہیں ہے. میں نے کہا جنتی ہے. مبالغہ ہو گیا, جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. میں بیمار بھی رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو 1-1.5 مہینہ پہلے مار دیا ہے. جس کا جی چاہے. صحابہ کرام کا ایمان اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر مسجد اور ایمان اور قرآن اور دین شریعت کوئی سچا نہیں ہے. یہ سارے سچے تب ہیں اس لیے کہ صدیق عمر عثمان سچ ہے.